کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج ضروری ہوتا ہے انڈورز میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس میں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، اویلیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے، کس کس کو پتہ ہے کہ ایکچوئل انڈورس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ جس کی بیسس پہ ہم کسی کو انڈورس کرتے ہیں اپنے پاس. یس، اف دے آر ناٹ ایکسیسیبل ٹو یو آؤٹ ڈورس. اور ڈس فنکشنالٹی، ان مینیجیبلٹی آ گئی ہے. گھر پہ رہتے ہوئے اتنے کلیشز ہو رہے ہیں، اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں کہ ایکسیسیبلٹی کہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہاں آپ ہمارے پاس چل کے آئیں گے آؤٹ ڈورس میں یا نہیں چل کے آئیں گے. یہاں پہ اکثر پیشنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے ایک دفعہ بات تو کرنی تھی، بات کرتے ہم آ جاتے. لیکن اب بھی علاج جنہوں نے کافی حد تک کرا لیا ہے 50 days ان 70 days ان، کیا لگتا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ چل کے آئیں کہ علاج کروانا ہے تو آپ آتے؟ کیوں؟ ڈینائل بہت میجر فیکٹر پلے کرتا ہے. اور جو بندہ خود ڈینائل میں ہوتا ہے نا، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ایک قسم کا اس کا ایک ٹنل ویژن ہوتا ہے، اس کو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ارد گرد کی چیزیں نہیں نظر آ رہی ہوتی. تو جب آپ خود ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتے ہیں، ڈینائل میں ہوتے ہیں، تو آپ نقصانات پہ نقصانات کرے جائیں گے، لیکن آپ کو ان نقصانات کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں فیملی اس چیز کو سمیٹ رہی ہوتی ہے، فیملی اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو جو ٹف لو کا ایک عقیدہ ہے کہ والدین محض انسان ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، سپر ہیومنز نہیں ہوتے، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے سب پیرنٹس کے لیے کہ آپ لوگ ایک ایک چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے گھر پہ رہتے ہوئے. آپ لوگوں کے پاس کوئی سینٹا کلاز کا ڈفل بیگ نہیں ہے جو نکالیں جس میں سے جو چیز چاہیے ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم نکالیں، ہم گھمائیں اس چڑی کو اور ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے طریقے ہوتے ہیں، اسکلز ہوتے ہیں. علاج اسی لیے تو بنا کہ ہم ہیلپ کر سکتے ہوتے، کہ ہم ہیلپ کر سکیں. اگر تو گھر پہ رہتے ہوئے اس چیز کو مینیج کیا جا سکتا تو آج کل تو ریہیب سینٹرز کی ضرورت ہی نہ ہوتی. پھر کوئی بھی چیز جب آتی ہے، اسٹیبلش ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ضرورت ہے. اسکولز اوور ٹائم جیسے اسٹیبلش ہوئے، شروع میں ہوم اسکولنگ ہوتی تھی، اگر ہم 18ویں یا 17ویں سینچری میں جائیں تو ہوم اسکولنگ ہوتی تھی. آہستہ آہستہ کر کے اسکولز بننا شروع ہوئے کیونکہ مصروفیات بدلنا شروع ہوئیں، ٹرینڈز بدلنا شروع ہوئے، چیزیں ڈفرینٹ آنا شروع ہو گئیں، کریکولمز ڈفرینٹ ہو گئے. تو ضرورت بن گئی ایک بلڈنگ بنانے کی جس میں بیٹھ کے سارے اکٹھے ایجوکیشن لیں، ہر کسی کو اپرچونٹی ملے. تو ایوری ون ڈیزروز اے چانس ایٹ لائف، اور ریہیب سینٹرز یہی کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ گھر پہ رہتے ہوئے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہے. یہ ضرور ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں کسی اور کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہوتے ہوں، لیکن عثمان صاحب اس پوائنٹ پہ مورٹیلٹی ریٹس بھی بہت زیادہ تھے. گھر پہ ڈیٹاکس کرنے کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹس بھی بہت زیادہ تھے اس پوائنٹ پہ. اس پوائنٹ پہ ڈرگس کی ٹائپس بھی ڈفرینٹ تھی، یعنی کہ بیسک ڈرگس تو تھے بٹ ڈفرینٹ یعنی کہ تھا. اس پوائنٹ پہ آ کے تو اب ظاہر سی بات ہے لیب گرون اتنی چیزیں ہیں، اس پوائنٹ پہ تو ایسی چیزیں نہیں تھیں نا. تو زمانے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور زمانے کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹس بھی ایوالو ہوتے ہیں. ڈرگ ریہیبلیٹیشن یا ڈرگ ایڈکشن کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی اوور ٹائم ہو رہا ہے. تو مسئلہ ایک جو بیسک آتا ہے پیرنٹس کو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو نہ نہیں کہہ پاتے، کیونکہ والدین اور بچوں کا ریلیشن شپ ایک اتنا قیمتی ریلیشن شپ ہوتا ہے، اتنا پیارا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ دل دکھتا ہے کہ ہم کسی بات پہ منع کریں ان کو. اگر وہ آپ سے پیسے مانگ تو دل دکھتا ہے کہ چلو دے ہی دیتے ہیں، بچہ ہے ہمارا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہی چیز آپ کے لیے آپ کے اگینسٹ کام کر رہی ہوتی ہے، یہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کا بچہ ایک ڈرگ ایڈکشن کا سامنا کر رہا ہے اور وہ پیسے مانگ رہا ہے تو وہ پیسے کسی اچھی چیز کے لیے نہیں مانگ رہا ہوگا. زیادہ تر اکثر اوقات وہ پیسے اسی لیے مانگ رہا ہوگا کہ اس نے جا کے ڈرگس خریدنا ہے. تو ادھر آتے ہوئے بھی، علاج میں رہتے ہوئے بھی نہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ باتوں پہ. آگے سے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا بچہ نہیں ہوں، آپ نے مجھے پیدا نہیں کیا تھا، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے. تو پھر آپ میری بات مان لیں نا. یہ آپ کریں ڈاکٹر سے بات کہ دن کم کرا دیں، چلیں 100 نہیں تو 70 دن پہ لے جائیں، 70 نہیں تو 42 دن پہ لے جائیں. اور اکثر کہا فیملیز مان بھی جاتی ہیں، فیملیز کہہ دیتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر سے، کر لیتے ہیں. اور اسی طرح پھر لامس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ واپس ادھر ہی آنا پڑتا ہے. تو پروفیشنل ہیلپ لینا یا ہیلپ مانگنا، ولنریبل فیل کرنا،
نیچرل ہے, نیچرل پارٹ ہے آف ریکوری. جب کبھی کوئی پرابلم آ رہی ہو تو خود ریزالو اگر نہیں ہو رہی ہے, نہیں ہو پا رہا ریزالو, تو کسی کی مدد لیں. یہ سیشنز اسی لیے بنے ہیں نا, مدد لینے کے لیے. یہاں پہ جب ہم آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو مدد لیتے ہیں. تو ٹف لو کو یا محبت بھری گرفت کو اپنی زندگیوں میں اپنانا شروع کریں, بہت ضروری ہے. ٹف لو کہتا ہے کہ مریض کی 4 میں سے ایک بھی بات نہیں ماننی ہے. کیونکہ جب ڈرگس ہم کرتے ہیں تو جو ہمارا بیسک ہیومن برین ہے, جس نے سوچنا ہے, جس نے سمجھنا ہے, جس نے ڈیسیجنس لینے ہیں, جب وہی امپیئر ہو گیا ہے, وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا, فل پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہا, تو ڈیسیجنس بھی ٹھیک نہیں آئیں گے اس پوائنٹ پہ. اور ڈیسیجنس بھی خراب ہوں گے, ہماری سوچیں خراب ہوں گی, نیگیٹو ہوں گی زیادہ تر ہماری سوچیں. تو جب ہمارے پاس ابھی کیپیبلٹی نہیں ہے ٹو میک گڈ ڈیسیجنس, جب ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے ٹو میک گڈ ڈیسیجنس فار آور سیلفس, تو پھر وائی ناٹ لیٹ سم ون ایلس ٹیک ڈیسیجنس فار اس, جو ٹھیک سے لے سکتے ہیں ڈیسیجنس, جو اس پورے علاج کا حصہ آپ کے ساتھ رہ چکے ہیں. بڑا مسئلہ آتا ہے سٹینڈز کو ماننے میں, سٹینڈز کو فالو کرنے میں بہت ایشو ہوتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.